حضرت امیر کے پاس کچھ لوگ آئے شکایت لے کے. یہ آیت بڑی عجیب ہے نا کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا کسی کا بھی، مرد و زن میں کسی کا. اللہ نے یہ نہیں کہا مومن کا عمل ضائع نہیں ہوتا. یہ آیت بڑی پیاری ہے، بڑی امید دلانے والی آیت ہے. یعنی کوئی جتنا بھی گنہگار ہو اگر نیکی کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو اب جناب امیر کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک آدمی کو دیکھے، کہا مولا یہ آدمی قاتل ہے ہمارے باپ کا. مولا نے اسے سوال کیا کہ تم قاتل ہو؟ اسلامی 3 چیزوں سے اسلامک جو عدالت ہے، in the Islamic court there are 3 ways, 3 methods of proving someone guilty. Number 1, confession. Yes, if a person pleads guilty, چلیں کورٹ کی زبان میں کہتے ہیں نا to plead guilty، تو وہ کہتا ہے بھائی آ کے وہ کہے اقبال جرم کر لے، وہ میں نے یہ گناہ کیا. 3 دفعہ اقبال جرم کرے تو جرم ثابت، عادل گواہی دیں تو جرم ثابت ہو جاتا ہے. تیسرا علم قاضی، قاضی کو پتہ ہو. تو مولا امیر علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم نے ان کے باپ کو قتل کیا؟ وہ 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا. He is a murderer of our father. We want to kill him. We want you to punish him. An eye for an eye. جو توریت میں قانون تھا وہی قرآن میں ہے کہ آنکھ کے لیے آنکھ، کان کے، اور اسی طرح سے جان کے بدلے جان. اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا. مولا نے سوال کیا تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں. قتل کیا؟ کہا ہاں. کیوں؟ کہا یا علی میرا اونٹ ان کے باپ کے کھیت میں چرنے چلا گیا، اس نے اینٹ اٹھا کے میرے اونٹ کو ماری، وہ سر میں لگی، وہ مر گیا. مجھے غصہ چڑھا، میں نے بھی اینٹ ماری، ان کے باپ کے سر میں لگی، وہ مر گیا. یہ نا مولا امیر کی حدیث ہے الغضب آخرہ الندم، اور دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا القتل آخرہ الندم، غصے کا نتیجہ ندامت اور شرمندگی ہے. The end result of anger is nothing but regret. You would regret. آپ غصے میں کیا ہوتا ہے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو صرف ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ بھی تم نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا، ان کے والد نے میرے اونٹ کو مارا تھا، وہ مر گیا. مجھے غصہ چڑھا، میں نے اینٹ ماری، وہ لگ گئی ان کے سر میں. مولا نے کہا جانتے ہو سزا کیا؟ خون کے بدلے خون. کہا میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہوں یا علی، میں ایک اور دور علاقے کا رہنے والا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر رہا ہوں، بتاؤں کہ مجھے سزائے موت ہو گئی ہے. مولانا نے کہا اب تم مجرم ہو، اب تو تمہیں نہیں کوئی ضمانت دے تو جا سکتے ہو، جو تمہاری جگہ پہ قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کوئی میری ضمانت دے گا؟ کوئی ضمانت، قاتل کی کون دے گا ضمانت؟ کہا یا علی میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں سب اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر رہا ہوں، ان کو جا کے بتا دوں مجھے سزائے موت ہو گئی. مولانا کوئی ضمانت دے دے تو چلے جاؤ. اس آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا، کہا ابو ذر آپ میری ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر آپ جانتے نا ایمان کے 9 درجے پار کیے ہوئے. حضرت ابو ذر بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت بڑے. حضرت ابو ذر نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں. وہ آدمی چلا گیا. کہا کتنے دن کی ضمانت چاہیے؟ اس نے کہا 3 دن کی ضمانت چاہیے، میں بچوں کو وصیت کروں گا اور واپس آ جاؤں گا 3 دن میں. کہا اتنے پہر پہ، وہ پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، پہر ہوتے تھے، جو پاکستان ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ پہر سمجھتے ہیں. اتنے پہر پہ تم 3 دن بعد یہاں پہنچ جانا. وقت آ گیا. مولا امیر علیہ السلام مسکرانے لگے، ابو ذر آپ نے ضمانت دی تھی. کہا یا علی ابا کہاں ہے وہ آدمی؟ کچھ نہیں پتا. اتنے میں دیکھا دھول اڑ رہی ہے، گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سارے لوگ جمع ہیں. دیکھا وہ آدمی آ گیا. اس نے کہا یا علی میں پہنچ گیا. مولا نے کہا تم بھاگ بھی سکتے تھے، کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یا علی میں اس لیے نہیں بھاگا تاکہ آئندہ کوئی ضمانت دینا بند نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی کی ضمانت دینا بند کر دیں، اس لیے میں واپس آ گیا. مولا نے ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو دیکھا، کہا ابو ذر آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کہا یا علی تاکہ کوئی زبان پہ بھروسہ کرنا بند نہ کر دے. اس نے زبان دی تھی، بھروسہ کیا تھا، میں نے اس لیے مان لیا تاکہ کوئی بھروسہ کرنا بند کرے. سارے لوگ رونے لگے، اس کے 3 بیٹے بھی رونے لگے مرحوم کے. انہوں نے کہا یا علی ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا، یہ نیک آدمی ہے، یہ آگے اپنے اس نے قول کا پکا ہے. مولا نے کہا تم نے اسے کیوں معاف کر دیا؟ کہا تاکہ دنیا سے درگزر نہ اٹھ جائے. عفو درگزر، forgiving، دنیا سے forgiveness نہ اٹھ جائے. میں نے یہ آپ کو واقعہ اس لیے سنایا تاکہ دنیا سے نصیحت نہ اٹھ جائے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جو کسی کی زندگی بدل دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی مرد و زن کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جانے دیتا.
تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. بعض اوقات آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں یہاں مسجد میں, آج امام بارگاہ میں کوئی نہیں, میں اکیلا ساری صفائی کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا. اللہ کو پتا ہے کہ آپ صفائی کر رہے ہیں, چاہے آپ تنہا ہوں, کوئی نہیں ہے سڑک پہ, آپ نے کسی بزرگ کا بازو پکڑا, سڑک پار کرا دی, اللہ دیکھ رہا ہے. لانگ ٹائم اگو میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, یہ کہ سنی حافظ قرآن تھے, ان کا ہے واقعہ, اہل سنت شیعہ نہیں. Would you like to listen everyone? وہ کہنے لگے کہ میں ہر روز, آپ جانتے نا کہ جو ہم لوگوں کا تھوڑا لباس الگ ہوتا ہے, جو مولانا حضرات وہ ڈیلی ٹوپی لی ہوئی ہوتی تھی, لمبا کرتا پہنا ہوا, اسی بس میں جاتے تھے, اتفاقاً وہی بس ڈرائیور ہوتا تھا, وہی ہر روز اس کو دیکھتا تھا, وہ آتا ہر روز, وہی ایگزیکٹ جو اس کی چینج بنتا تھا, جو بھی 1.20 جو بھی تھا اس زمانے میں, ڈالتا, ٹکٹ لیتا, چلا جاتا, اسی مسجد کے سامنے اترتا. ایک دن وہ جو بس ڈرائیور تھا اس نے کیا کیا, اس نے جب چینج دیا تو 20p ایکسٹرا دے دی. وہ حافظ صاحب نے آ کے گنے, ان کو اس میں 20p زیادہ ہے, واپس کر دیتا ہوں. پھر کہنے لگے 20p کیا, 20p کی کیا حیثیت ہے, کیا واپس کروں؟ پھر کہیں گے نہیں واپس کر دینا چاہیے. پھر کہیں گے اتنا میں نے ٹیکس دیا کہ 20p واپس آ ہی گیا, تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی, چلے کھا لیتا ہوں. پھر کہیں گے نہیں واپس کر دیتا ہوں. پھر کہیں گے نہیں اتنے جنگیں کی ہیں, اتنا ان کا پیسہ ہمارے خلاف ہوا ہے, کیا واپس کروں؟ پھر کہیں گے نہیں واپس کر دیتا ہوں. پھر کہیں گے یہ ہمارے ملکوں سے اتنا لوٹ کے لے کے آئے ہیں, کیا واپس کروں؟ پھر کہیں گے نہیں واپس کر دیتا ہوں. پورا مسلسل ان میں جنگ ہوتی رہی, ہوتے ہوتے جب اترنے لگے تو گئے, ایکسکیوز می یو گیو می 20p ایکسٹرا, آپ نے مجھے نا 20p ایکسٹرا دے دیا. اس نے کہا نہیں ایکسٹرا نہیں دیے. کہیں گے نہیں دیے. اس نے کہا نہیں میں نے خود کاؤنٹ کیے ہیں, تم نے ایکسٹرا دے دیے. اس نے کہا نہیں میں نے جان بوجھ کے دیے ہیں. کیا مطلب جان بوجھ کے دیے؟ کہنے لگے آپ وہ شیخ نہیں ہیں جو اسی مسجد میں ہر روز نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کا ریلیجن ایسا ہے کہ میں آپ سے اسلام سیکھوں اور مسلمان ہو جاؤں, اسلام قبول کر لوں یا نہیں. میں نے 20p آپ کو ایکسٹرا دے کے آج امتحان کیا کہ آپ اس لائق ہیں یا نہیں. اب مجھے اپوائنٹمنٹ دے دیے کس دن آپ کے پاس آؤں, ابھی تو میں ڈرائیور ہوں, میں کسی دن آپ کے پاس آؤں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. کہنے لگے آئی ول ٹیل یو ٹمارو. اترے اور کہتے ہیں میں چیخے مار مار کے رونے لگا, پروردگارا ابھی 20p پہ میں اپنا دین بیچنے والا تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بعض اوقات صرف 20p کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اندر نفس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے. اب بڑے بڑے جید علماء یہاں موجود, میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. علامہ اسلام المسلمین مولانا سید ذیشان حیدر نقوی صاحب, اسلام المسلمین مولانا جعفر علی نجم صاحب قبلہ موجود ہیں. بعض کا یہ لفظ اخلاص استعمال کیا گیا ہے. اخلاص ہم کہتے ہیں نا, مخلص ہے یہ اخلاص, یہ خلاص سے ہے. جب آپ اپنے نفس کو, مولانا اپنے یونیفارم میں پورے نہیں ہیں عوام بقوا میں, اس لیے میں ان کا تعارف کروا دوں, مولانا موجود ہے, توجہ ہے میرے ساتھ. یہ اخلاص کیا ہے؟ جب آپ اپنے نفس سے خلاصی حاصل کر لیں تو آپ مخلص بن جاتے ہیں, اور جب تک نفس آپ پہ قابو پائے رکھے تو پھر بڑا معاملہ خراب ہے. ایک طرف واقعہ سن لیجئے, آپ نے شاید نام سن رکھا ہو, علم اخلاق کے اندر بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے میں, آغا نراقی. نہیں سنا ہوگا, بہرحال کاشان کے ہیں, باپ بیٹا دونوں بہت بڑے عالم تھے, محمد مہدی نراقی, احمد نراقی. اخلاق میں ان کی کتاب ہے بہت مشہور, اردو میں بھی ترجمہ ہے عروج سعادت کے نام سے, 700 صفحے میں کتاب ہے عروج سعادت. سعادت یعنی کامیابی. مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ؟ جہاں تک آپ لوگ رہیں گے میں وہیں تک پڑھوں گا, مجلس کے بعد ختم کر دوں گا. تو مرحوم نراقی بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ گھوڑے پہ اگر سوار ہیں نا اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ جہاں چاہیں گھوڑے کو لے جائیں, لیکن اگر آپ نے لگام کو چھوڑ دیا پھر گھوڑا جہاں چاہے آپ کو لے جائے. کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے نفس پہ قابو ہے تو جہاں چاہیں نفس کو لے جائیں, فجر پہ اٹھ جائیں, جو مرضی کریں, ہر گناہ سے اپنا کرو, لیکن اگر نفس آپ کے قابو میں آ گیا تو جہاں چاہے گا نفس لے جائے گا. انہوں نے بہت لمبی چوڑی واقعہ, میں نے تو خلاصہ کر کے سنایا. ان کے پاس ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک صوفی تھا, یا کہہ لیں جو بھی فقیر, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سب اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, ایک چوغا پہن لیتے ہیں, چوغا سمجھتے ہیں,
بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں. اور ایک کشکول سمجھتے ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے جو باکس ہوتا ہے, کشکول لے لیتے ہیں, اسی میں کھاتے ہیں, اسی سے نہا لیے, جو بھی کچھ ہے, بس وہ ایک چوغا ان کے ہاتھ میں, ایک تسبیح, ایک کشکول. تو ایک آدمی نے کہیں مرحوم نارا کی کتاب پڑھی, اس نے چوغا پہن لیا, ایک کشکول لے لیا, ایک تسبیح لی, اس نے کہا بس اب یہی دنیا. کیوں؟ ان کی کتاب پڑھی تھی. اس نے کہا جس کی کتاب پڑھ کے میں نے فقیری اختیار کی, ذرا ملوں تو صحیح اس سے. تو وہ بیچارہ تہران میں بیچارہ کشکول لیے پھرتا تھا. اس نے کہا چلو کاشان چلتے ہیں, کم سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, کوئی ہفتے اسے لگے, بیچارہ پہنچ گیا 2 ہفتے بعد تہران سے کاشان پہنچا. کہنے لگے مجھے آغا نراقی سے ملنا. ایک آدمی نے کہا وہ جو درس پڑھا رہے ہیں نا وہ نراقی. کہیں گے یہ امامہ ابا قبا سب پہن رکھا ہے. دیکھا ان کا لباس بھی صاف, بڑے نہائے دھوئے, بالکل بہت سمارٹ آدمی تھے. اتنے میں نماز کا ٹائم ہوا, انہوں نے نماز بھی پڑھائی. انہوں نے کہا اچھا یہ ان کی مسجد بھی ہے, یہ نماز بھی پڑھاتے ہیں. نماز کے بعد اس نے کہا کھانا دیکھا تو کھانا بھی اچھا تھا. اس کے بعد کہنے لگے کوئی کام؟ کہنے لگے نہیں. دیکھا ان کا گھر ہے. کہنے لگے آپ گھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں, میرے بیوی بچے بھی ہیں. کہنے لگے جس کی وجہ سے میں فقیر بن گیا, ان کا ابا قبا بھی ہے, مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, گھر بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں. تو اس نے ایک مرتبہ سے سوال کیا کہ میں آپ کی وجہ سے فقیر بنا, آپ نے فقیری کیوں نہیں اختیار کی؟ کہنے لگے تو نے میری ساری کی ساری اخلاقیات کو غلط سمجھا. کہنے لگے کیسے غلط سمجھا؟ کتاب پڑھ کے تو میں فقیر بنا, چوغا کہ دنیا کی یہ اتنی کشش نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا سن میرے ساتھ کربلا چل. کہنے لگے نہیں کربلا نہیں چل سکتا ابھی. کہنے لگے نہیں کربلا چل. کہنے لگے آپ کو تو کئی دن لگیں گے, آپ تیاری کریں گے, سامان باندھیں گے, بھی بچوں کو بتائیں گے, شاگردوں کو بتائیں گے, مسجد کے نمازیوں کو, سب کو بتائیں گے, جب تک آپ چلیں گے ہفتہ 2 ہفتہ لگ جائے گا. کہا ابھی اسی وقت کربلا چلو, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پیدل چلیں گے ابھی ہم دونوں. کہیں گے چلیں ٹھیک ہے, بس ایسے ہی. انہوں نے کہا ایسے ہی. اٹھے چل دی. جب کربلا جانے لگے کچھ ہی چند گھنٹے بعد وہ آدمی کہنے لگا وہ آپ کے مدرسے میں میرا کشکول رہ گیا. کہنے لگے کربلا جا کے میں تجھے نیا کشکول لے دوں گا. کہیں گے نہیں کشکول ایک ہی تو میرے پاس چیز ہے, ایک چوغا وہ میں نے پہن رکھا, بڑے کشکول, مجھے وہ کشکول چاہیے. کہا نہیں میں تمہیں راستے سے اور لے دوں گا, ابھی کہیں پہ کوئی شہر آئے گا کشکول مل جائے گا. کہا نہیں مجھے وہی کشکول چاہیے اپنا. کہا تجھ میں مجھ میں یہی فرق ہے, تیرے پاس بس ایک کشکول ہے, تیری ساری جان کشکول میں اٹکی ہوئی ہے. میرے پاس ساری دنیا ہے, میں آج چاہوں جیسے حسین کے لیے نکل چڑھا ہوں ویسے ہی اللہ کے لیے جا سکتا ہوں, موت کو فوراً لبیک کہوں گا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ دنیا ہونا برا نہیں ہے, اس دنیا سے اٹیچمنٹ بری ہے. بس ایک حدیث پیش کروں گا, شاید اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو بس میں مسائل پہ آ جاؤں. ایک حدیث میں ہے کہ کچھ چیزیں بچوں سے سیکھو. 5 چیزیں ایک حدیث میں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. ان میں سے ایک ہے گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. بچے گھر بناتے ہیں, جیسی میں آواز دیتی ہے بچوں گھر واپس آ جاؤ, مٹی کا گھر جو بنایا تو توڑتے ہیں, فوراً گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے اماں میں نے اپنا گھر بنا لیا اب میں گھر نہیں آ رہا. ایسا نہیں گرامی, اگر دنیا میں گھر بنا لیں, گاڑی ہو, سب کچھ ہو, لیکن جب اللہ آواز دے تو لبیک کہنے کے لیے فوراً تیار ہو. یہ نہیں کہ اب نہیں میں مرنا چاہتا, پروردگار اب تو میں نے دنیا میں گھر بنا لیا ہے. دیکھیں دنیا ہونا بری چیز نہیں ہے, دنیا سے اٹیچمنٹ اتنی زیادہ کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا, یہ بری چیز ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ایک بہت بڑا مرحوم کی پوری زندگی کے اندر ان کو بڑے بڑے عہدے ملے, بڑے عہدوں پہ تھے, ریٹائرمنٹ ملی, ان سے کہا گیا کہ آپ کو یہ پوزیشن مل رہی ہے, اب آپ اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے. یہاں آ گئے, پھر دوبارہ ان کو پینشن کی آفر ہوئی, آپ کا سارا کا سارا. عزیزان گرامی, یہ جو قربانیاں انسان بعض اوقات دے رہا ہوتا ہے, کئی لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو نادان آدمی ہے, اس نے یہ قربانی دے کے کیا فائدہ حاصل کیا. کئی مرتبہ وہ قربانیاں نسلوں کی اصلاح کر جاتی ہیں. ایک مجھے اب تک یاد ہے, ایک بہت بڑے عالم دین, اب تو مرحوم ہو گئے, تو میں ان سے ملا, میں نے کبھی آپ کہنے لگے میں نے جب
اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی. اس زمانے میں لاہور میں ڈگری کرنا بہت بڑی بات تھی 1950s میں. تو کہنے لگے میں نجف اشرف گیا. جب گیا تو میں نے فیصلہ کیا میں نجف میں پڑھوں گا علم دین. تو کہنے لگے میں نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ میں نے غربت کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں کہتے ہیں نا مولانا یعنی جمعرات کی روٹیاں کھانے والا. کہنے لگے میں نے فقر و فاقہ انتخاب کر لیا ہے, میں کچھ نہیں, دنیا سے مجھے کوئی رغبت نہیں ہے. میں مولا امیر کی جو بارگاہ میں آیا تھا, میں قربانیوں کے لیے تیار ہو گیا. کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی دنیا میں مجھے وہ نعمتیں دیں جو بڑے بڑے لوگ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ اہل بیت کی خاطر دنیا قربان کر دیتے ہیں تو اللہ اہل بیت ہی کی خاطر دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں, 5 منٹ کی زحمت دوں گا, اس کے بعد پھر مسائل پہ آ رہا ہوں. عزیزان گرامی, اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں محمد علیہ السلام نے دی ہیں. رسول خدا نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانیوں کے نتیجے میں جتنا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. عزیزان گرامی, آج کتنا کچھ نہیں کیا گیا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, یعنی بنو امیہ بنی عباس نے کیا کچھ نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, لیکن آج جتنا آل محمد کا نام بلند ہے کسی کا اتنا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ قربانیوں کا نتیجہ. یہاں تک میں ایک جگہ گیا, کہیں مجھے انوائٹ کیا, غیر شیعہ تھے, مسلمان تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کربلا, پیغام کربلا کوئی ٹیلی ویژن پروگرام کرنا چاہتے ہیں, ہندوستان سے تعلق تھا. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, میں علی رضا رضوی ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ شیعہ ہیں, ہم نے آپ ہی کو انوائٹ کیا. میں گیا تو وہ کہنے لگے بھی ہمارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین صحابی بھی تھے یا نہیں تھے. عزیزان گرامی, آج پوری دنیا کے اندر جتنا امام حسین علیہ السلام کا نام بلند ہے, امت محمدی میں کسی کا اتنا نام بلند نہیں ہے. کیوں؟ وہ قربانیاں جو جناب سید الشہداء نے دی ہیں وہ کسی نے نہیں دی. اور وہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ وہ اپنے بابا سے, اپنے نانا سے, اپنی ماں سے, اپنے تمام خاندان کے بزرگوں سے وہ قربانیاں دینا سیکھا. عزیزان گرامی, آج ہم جس مرحوم کی مجلس کے لیے آئے ہیں, انہوں نے قربانیاں آل محمد کے راستے پہ چلنے سے سیکھی. اکثر برادران کہتے ہیں کہ جب وہ, ہم کہتے تھے نا بھی کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن پڑھنا ہے, سب سے پہلے انہیں کا میسج آتا تھا میں نے اپنا پارا مکمل کر لیا, میں نے جز پڑھ لیا, میں نے سپارہ پڑھ لیا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, برادران کہہ رہے تھے کہ جب ان کا غسل کی باری آئی تو غسل بہت جلدی ہو گیا, کفن بہت جلدی ہو گیا, ہر چیز ہو گئی. جو آدمی دوسروں کے کام آنے میں پہل کرتا ہے, اللہ اس کے کام آنے میں پہل کرتا ہے. قبر جلدی مل جاتی ہے, غسل و کفن جلدی ہو جاتا ہے. کہ کتنی قربانی, ان کے اندر ایک جذبہ, بڑا ایک سادگی. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں یہ سیدھا سادہ آدمی ہے بیچارہ, یہ کیا ہوگا اس کا. یہ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں نا, یہی سب سے پہلے جنت میں جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے تم دنیا میں جہنم کاٹ آئے ہو اور آدمی نے تمہیں ہی دھوکہ دیا ہے. وہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا میں بڑا تیز ترار ہوں, ہر ایک کو دھوکہ دے, وہ عزیزان گرامی پھنس جاتا ہے. مرحوم سید الیاس مہدی نقوی, ان کی سب سے بڑی جو کام تھا کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, اتنی ہائیلی ایجوکیشن ہونے کے باوجود سادگی اور لوگوں کے کام آنے میں پہل کرنا. بعض اوقات ایک کوئی آپ کی نیکی ہوتی ہے جسے لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس میں یہ نیکی تھی, بس وہ ایک ہی نیکی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوتی ہے, آپ کی نجات کے لیے بس وہ ایک نیکی بہت ہے. اور بعض اوقات انسان کہتا ہے نہیں میں کوئی بڑی ہی نیکی کروں گا, اسے توفیق ہی نہیں ملتی. عزیزان گرامی, یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں وہ سب سے پہلے حساب کتاب دے کے. جب میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے کہ جناب مولا کائنات سے منسوب ہے, جناب سلمان سے منسوب ہے, کہ آپ نے چند افراد کو پیسے دیے, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, یا خرچ کرنے کے بعد میں آپ نے کہا یہ گرم گرم جو توا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے حساب کتاب دیں. جیسے حساب کتاب کی شروع کرتے فوراً منہ کے بل گر جاتے. جناب سلمان نے بس ایک قدم رکھا اور دوسرا قدم نیچے رکھ لیا. کیا کہا؟ بس کہا جو کچھ تھا راہ خدا میں دے آیا.
مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے نیک کام کرو کہ جیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور برائی ایسے کرو جیسے کل مر جاؤ گے، یعنی فوراً حساب شروع ہو جائے گا۔ آج میں جانتا ہوں بہت ہی سخت تبلیغی جو ہے میرا بیان رہا، بہت سے لوگ کافی پریشان ہو گئے ہوں گے، تو لیکن یاد رکھیے گا میں کوشش کرتا رہا، لیکن شاید مرحوم کی نیکیوں کی وجہ سے ہی یہ میرا موضوع رہا کہ انسان بعض کا سوچ کے آتا ہے، لیکن جو الفاظ اور واقعات ذہن میں آتے رہتے ہیں وہ ایک خاص انسان کو ڈگر پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں بس یہی جملے پہ تمام کروں گا، قربانیاں انسان کو نکھار دیتی ہیں۔ سونا جب آگ میں جلتا ہے نا تو کندھن بن جاتا ہے، اسی طرح سے جب ایک مومن آزمائشوں اور سختیوں سے گزرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تقوی کی منزل کبھی نصیب نہیں ہوتی جب تک انسان آزمائشوں سے نہ گزرے۔ امتحان آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں ایمان کے لحاظ سے۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میں اس بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، یہی بیماری پریشانی اس کا بدل آخرت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ The compensation for the difficulties we face in this world, in the hereafter. If we knew, we would never ask for cure from Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ سے کبھی بھی اس کی شفا نہ مانگے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا بدلہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اور اگر کچھ ہستیاں ایسی ہوں کہ جو قربانی دینے کے بعد بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ بعض ایسی بستیوں میں گئے جہاں لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے۔ کسے؟ کائنات کے افضل ترین نبی، افضل ترین اللہ کی مخلوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے پتھر مارے۔ رسول خدا کے آنسو تو بہتے تھے، خون تو بہتا تھا، پسینہ تو بہتا تھا، لیکن زبان سے شکوہ نہیں آتا تھا، بد دعا نہیں آتی تھی۔ جو میں مصائب شروع کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سی لوگ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف جا رہا ہوں۔ سرور کائنات اپنی زندگی کے اندر کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، یہاں تک روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں پہ عذاب نازل کر دوں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے۔ انبیاء کہتے تھے پروردگارہ ان پہ عذاب بھیج دے، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہوں نے آپ پہ پتھر برسائے، اگر آپ کہیں میں ابھی عذاب نازل کر دوں۔ جناب جبرائیل سے سرور کائنات نے مسکرا کے فرمایا، جبرائیل اللہ سے کہہ دو یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو کبھی پتھر نہ مارتے۔ اور اگر کوئی حسین بار بار تعارف کروائیں، اے مسلمانوں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھے تمہارے نبی کی بیٹی نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ کچھ سخت جملے کہنے والا مجھے معاف کر دیجیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ میں نے آج بہت زیادہ واضح نصیحت کیا، لیکن جملے سنیے۔ مولا حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میدان کربلا میں اپنے نانا رسول خدا کا عمامہ پہن کے آئے اور فرمانے لگے یہ جو اونٹنی ہے نا جس پہ میں سوار ہوں، یہ میرے جد رسول خدا کی اونٹنی ہے، یہ جو میرے سر پہ عمامہ ہے یہ میرے جد رسول خدا کا ہے، یہ ابا قبا میرے جد رسول خدا کی، یہ تلوار رسول خدا کی۔ سارے کے سارے جو کربلا میں لوگ موجود تھے نا یزیدی، سب اونچی اونچی رونے لگے، ارے حسین کے پاس رسول خدا کے سارے تبرکات ہیں، سارے موجود ہیں، سارے تبرکات۔ میر انیس نے کہا نا کہ جب وہ امام حسین کو شہید کر چکے تو کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ تو کیا کر رہے تھے؟ سب رو رہے تھے، ارے حسین کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تبرکات ہیں، عمامہ، سواری، اونٹنی، گھوڑا، سب کچھ رسول خدا کا حسین کے پاس ہے۔ امام حسین نے فرمایا لیکن تم پھر بھی مجھے قتل کر دو گے کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہیں، تم پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا۔ جملے سنیے گا، میں بہت معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ شیخ جعفر شوشتری بہت بڑے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے مقتل لکھا ہے، وہ جملے کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے جانتے کیا ملتے ہیں؟ اربن اربا، یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کو مارنے میں وہ جلدی کر رہے تھے۔
کیوں؟ علی اکبر کے بابا آ جائیں گے چھڑانے کے لیے، جلدی جلدی مار دو. تو کہتے تھے جلدی جلدی تلواریں چلاؤ. حضرت اکبر جب لڑ رہے تھے نا تو ایک مرتبہ کسی نے برچھی ماری تو جناب علی اکبر سے رہا نہیں گیا، ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں چلے گئے. اور جب چاروں طرف سے وار ہونے لگے نا تو ایک مقتل میں ہے کہ ان کی سواری جو گھوڑا تھا نا وہ بجائے سے کہ مولا حسین کی طرف پلٹتا وہ دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا. اور انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، ہاتھ نہیں چل رہے، چاروں طرف سے تلواریں سر میں بازوؤں پہ چلنے لگی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اربا وہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے نا جناب علی اکبر کے، وہ قریب سے مار رہے تھے، جلدی کر رہے تھے، حسین کے آنے سے پہلے مار دو. کیوں؟ جانتے تھے حسین شیر ہیں، جب حملہ کریں گے. تو جناب علی اکبر نے نہیں بلایا، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جناب علی اکبر نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. جناب حبیب نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، جناب مسلم نے اوسجا نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے، جناب اون محمد نے کہا مامو جان میری مدد کو آئیے. حضرت عباس نے فرمایا مولا میری مدد کو آئیے. خدا کی قسم ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا، نہیں بلایا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے نہیں بلایا. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اگر میں نے بابا کو بلا لیا تو میرے بابا میرے لاشے کو دیکھ کے تڑپنے لگیں گے. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں جنت سے آ گئے ہیں، دائیں طرف میرے جد رسول خدا ہیں، ہذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا آپ کے نانا رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کب رسول خدا نے سلام کہا؟ جب جناب علی اکبر کے برچھی لگی. اے حسین، جب ابراہیم نے چھری رکھی تھی تو پٹی باندھ لی تھی، اب رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں حسین آپ پہ سلام، جو جوان بیٹے کے سینے سے برچھی بغیر پٹی باندھے نکالے، حسین اس پہ نانا کا سلام. اجرکم اللہ. میں بھی پڑھوں گا مصائب، اجرکم اللہ. اب شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو مار رہے تھے نا تو بہت جلدی اربا یعنی جلدی جلدی مار رہے تھے، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو کہتے ہیں آرام سے مارو، اب کوئی نہیں رہا، حسین تنہا ہے، سکون سے مارو. اب امام رضا علیہ السلام کی روایت سن لیجئے. امام رضا کیا فرماتے ہیں کہ قتل کالکبش، ایسے میرے جد حسین کو مارا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے بہت بحث کی ہے. امام رضا علیہ السلام کی یہ ریان ابن شبیب کی روایت ہے، یہ روایت مستند ہے، اس میں شک نہیں ہے. اب علماء کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے کیوں فرمایا جیسے ایک بھیڑ کو یا بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، میرے جد حسین کو ویسے ذبح کیا گیا. جانتے ہیں کیا مفہوم ہے؟ جب کسی بھیڑ کو کوئی ذبح کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے پانی پلاتا ہے نا، پھر ہاتھوں پاؤں کو باندھتا ہے، پھر دوسرے بھیڑوں سے چھپاتا ہے. کیا مولا حسین کو چھپایا گیا تھا؟ نہیں. کیا آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے؟ نہیں. کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ نہیں. پھر امام رضا نے کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا بھیڑ کو ذبح نہ کرو، سب کہتے ہیں مار دے، بھیڑ کو مار رہا ہے. کہ میرے جد حسین کو اتنی بے دردی سے مارا، میری پھپھی دیکھ رہی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا. مت مارو، یہ تمہارے نبی کا نواز ہے. بس ایک بہن رو رو کے کہتی تھی مت مارو، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، یہ تمہارے نبی کا نواز ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک جناب زینب کبریٰ رو رو کے روک رہی تھی مت مارو، وہ سکون سے مارتے تھے. بس میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. شیخ جعفر شوشتری نے عجیب و غریب الفاظ لکھے ہیں، بڑے بڑے علماء نے. ایک جملہ پوچھا بتائیے 3 روایات ہیں امام حسین کے قتل کے لیے، شاید میں نے پہلے بھی پڑھی ہے یہاں پہ. 3 روایات ہیں. ذبح من القفا، ایک روایت میں ہے امام حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا.
امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر سینے پہ سوار تھا، آخذن بلحیت، داڑھی کو پکڑ رکھا تھا اور رگوں پہ خنجر چلاتا تھا۔ ایک تیسری روایت ہے، تیسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جس ملعون نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو برچھی ماری تھی، حسین ابن نمیر، اسی نے مولا حسین کے گلے کے گودال میں نیزہ مارا۔ اب 3 روایات ہیں، بتائیے کون سی صحیح ہے؟ کیا گلے کے گودال میں برچھی مار کے امام حسین کو نہر کیا گیا، سامنے سے ذبح کیا گیا، یا پشت گردن سے ذبح؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں تینوں صحیح ہے۔ ایک ملعون نے پہلے گلے کے گودال میں برچھی ماری، پھر شمر نے پشت گردن سے ذبح کیا، خنجر چلایا، پھر سیدھا کیا، سینے پہ گھٹنا رکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے بھئی، آج چہلوں میں لوگ دور دور سے آتے ہیں، پرسہ دینے جائیں گے، بیٹوں کو پرسہ دیں گے، لیکن ہر آدمی گلے لگا کے پرسہ دیتا ہے۔ اگر دور سے آئے نا تو لوگ قبر پہ جاتے ہیں۔ بہنیں شام سے آئی تھی، آگے کہتی تھی جناب زینب بھیا جب میں پہلے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے گلے لگاتے تھے، اے حسین ہم لٹ گئے، ہمارے بچے مارے گئے، ہماری بازوؤں پہ نیل ہے، حسین کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں بتاتا ہوں میرے بابا کی قبر کا، اشارہ کیا یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے، ایک مرتبہ ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئیں، بلند آواز سے رونے لگیں، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے، اب اور گریہ نہ کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوی روتے روتے مر جائے۔ اتنے میں جیسے جناب سید سجاد نے اٹھایا نا، جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ پھر پوچھا یہ قبر کسی کا؟ یہ علی اصغر کی۔ کا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ کہا یہاں قاسم، یہاں، بھئی ایک ایک کا نام لیا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کا نام نہیں بتایا، بتائیے میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جیسے ہی بیویاں مولا سجاد کے پیچھے چلی نا، جناب زینب نے راستہ روک کے کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا ہمیں شام کے بازار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، لیکن بیویوں مت بتانا، میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام کے زندان میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا مرحوم و مغفور سید الیاس مہدی نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا فلسطین، لبنان میں، غزہ میں، شام میں، ایران عراق میں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں بہت حالات خراب ہیں، افغانستان میں، ہندوستان میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں حالات خراب ہیں، سب پہ رحم فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم سید الیاس مہدی نقوی کو اور ہمارے تمام مرحومین کو، اس خاندان کے تمام مرحومین کو جناب امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، پروردگارہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید الیاس مہدی نقوی کو ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.